अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यस्सनल कुरान नाम के आसान तफसीर का लेसन नंबर 4.119 है, यानी चौथे सूरे का लेसन नंबर 119 और थीम है सूरह निसा आयत 173। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिहि व अम्मल्लज़ीना इस्तंकफ़ू वस्तकबरू फ़युअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा वला यजिदूना लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। फ़अम्मा माने हैं और फिर, एज फॉर, अल्लज़ीना अलिफ लाम लाम ज़ाल या से है माने जो लोग, दोज हु, आमनू अलिफ मीम नून से है माने ईमान लाए, बिलीव्ड, व अमिलू आइन मीम लाम से है माने और अमल किए, एंड डिड, अस्सॉलिहाती सौद लाम हा से माने सालिह, सालिह की जमा सालिहात है, राइटियस। फ़युवफ़्फ़ीहिम वफ़ा या से रूट वर्ड है माने तो वो उन्हें पूरा देगा, देन ही विल गिव देम इन फुल, उजूरहुम अलीफ जीम रॉ से है माने उनके अजर, देयर रिवॉर्ड्स, व यज़ीदुहुम ज़ा या दाल से है माने और उनको मज़ीद देगा, एंड विल गिव देम मोर, मिन से मुराद से, फ्रॉम, फ़ज़ली फ़ा ज़ाद लाम से है माने उसका फ़ज़ल, हिज बाउंटी, व अम्मा और फिर, एंड एस फॉर, अल्लज़ीना वो लोग, दोस्त, इस्तंकफ़ू नून काफ फा से है माने जिन्होंने आर समझा, हु डिस्डेन, वस्तकबरू काफ बा रॉ से है माने और तकब्बुर किया, एंड आर एरोगेंट, फ़युअज़्ज़िबुहुम आइन ज़ाल बा से है माने तो वो उन्हें अजाब देगा, देन ही विल पनिश देम, अजाबा आइन ज़ाल बा से माने अजाब, पनिशमेंट और पेनाल्टी, अलीमा अलिफ लाम मीम से है माने तकलीफ दा, पेनफुल, ग्रीवियस, वला और ना, एंड नॉट, यजिदूना वाव जीम दाल से है माने वो पाएंगे, दे विल फाइंड, लहुम उनके लिए, फॉर देम, मिन से मुराद से, फ्रॉम, दूनी सिवाय, अदर दैन बिसाइड्स, अल्लाही अलिफ लाम हा से माने अल्लाह, अल्लाह, वलिया वाव लाम या से माने दोस्त, प्रोटेक्टर, वला और ना, एंड नॉट, नसीरा नून सौद रॉ से माने मददगार, हेल्पर। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फिर जो लोग ईमान लाए, व अमिलुस्सॉलिहाती और आमाल सालिह किए, फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम तो उन्हें पूरा देगा उनके अजर, व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिहि और उन्हें ज़्यादा देगा अपने फजल से, व अम्मल्लज़ीना इस्तंकफ़ू वस्तकबरू और जिन लोगों ने आर समझा और तकब्बुर किया, फ़युअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा तो उन्हें दर्दनाक अजाब देगा, वला यजिदूना लहुम और वो ना पाएंगे अपने लिए, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, वलिय्यन वला नसीरा कोई दोस्त और ना कोई मददगार। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। फिर जो लोग ईमान लाए और आमाल सालिहा किए तो उन्हें पूरा देगा उनके अजर और उन्हें ज़्यादा देगा अपने फजल से, और जिन लोगों ने आर समझा और तकब्बुर किया तो उन्हें दर्दनाक अजाब देगा और वो ना पाएंगे अपने लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और ना कोई मददगार। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन देखें इंग्लिश में। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू एज फॉर दोज हु बिलीव्ड, व अमिलुस्सॉलिहाती एंड हैव डन राइटियस डीड्स, फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम देन ही विल गिव देम इन फुल देयर रिवॉर्ड्स, व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिहि एंड मोर आउट ऑफ हिज बाउंटी, व अम्मल्लज़ीना इस्तंकफ़ू वस्तकबरू एंड एज फॉर दोज हु आर डिस्डेनफुल एंड एरोगेंट, फ़युअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा देन ही विल पनिश देम विद ग्रीवियस punishment, वला यजिदूना लहुम and they will not find for themselves min dunillahi other than Allah, वलियन वला नसीरा any protector, any helper। complete translation देखें। as for those who believed and have done righteous deeds, then he will give them in full their rewards and more out of his bounty, and as for those who are disdainful and arrogant, then he will punish them with grievous punishment, and they will not find for themselves other than Allah any protector and helper। रिवाइज करते हैं करंट आयत को पिछली आयत के साथ ताकि इनकी कंटिन्यूटी समझ पाएं। मसीह को हरगिज़ आर नहीं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है कि वो अल्लाह के बंदे हों और न मुखर्रिफ फरिश्तों को, और जो कोई उसकी बंदगी से आर करे और तकब्बुर करे तो अनकरीब उन्हें अपनी तरफ जमा करेगा। फिर जो लोग ईमान लाए और आमाल सालिहा किए
تو انہیں پورا دے گا ان کے اجر اور انہیں زیادہ دے گا اپنے فضل سے، اور جن لوگوں نے آر سمجھا اور تکبر کیا تو انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ نہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ تفسیر آیات دیکھتے ہیں۔ سابقہ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا تھا کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ان کی پیدائش بھی اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے، ایک معجزہ ہے۔ صرف یہ دو انبیاء ہی نہیں بلکہ تمام رسول اور انبیاء اللہ کے بندے اور بشر ہیں، یعنی انسان ہیں۔ ان میں کوئی ایک بھی فرشتہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی خدا تھا اور نہ ہی کوئی خدا کا بیٹا تھا، بلکہ تمام مٹی کے بنے ہوئے انسان ہی تھے اور جن و انس کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ یہاں تک کہ امت مسلمہ کا ایمان جب تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ وہ کلمہ طیبہ کا اقرار نہ کریں، یعنی یہ اقرار نہ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ان کا ایمان قابل قبول نہیں، ان کا ایمان مکمل نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی ہم کو یہ اقرار کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ عبدہ یعنی اللہ کے بندے، اس کے بندے۔ یہاں بندگی سے مراد اللہ کی بندگی ہے، اور بندگی میں جو عروج حاصل کرتا ہے وہ اللہ کا سب سے زیادہ محب ہوتا ہے، یعنی پسندیدہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بندگی میں عروج حاصل کیا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اپنی ملاقات کے لیے عرش پر بلایا اور آپ سے کلام کیا۔ بعض مفسرین کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار بھی کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اس وقت کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وہ پاک ہے جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی گود میں اپنی نبوت اور بندہ ہونے کا اعلان فرمایا۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ پس مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ لوگ کہنے لگے بھلا ہم ایسے شخص سے کیوں کر باتیں کریں جو ابھی گود میں بچہ ہی ہے۔ وہ بچہ خود ہی بول اٹھا میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، یعنی اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھ کو کتاب دی اور اس نے مجھ کو نبی بنایا۔ اس طرح ہر نبی نے اپنی امت کے سامنے اقرار کیا کہ وہ اللہ کے بندے اور نبی ہیں۔ کبھی کسی نبی نے اللہ کی بندگی سے انکار نہیں کیا بلکہ یہی کوشش کی کہ وہ بندگی میں عروج حاصل کریں۔ بہرحال انبیاء سے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی بندگی کا انکار کر دیں، اور جو مومن بندے ایمان لاتے ہیں، اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں صرف اپنے رب کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ صرف ان کے اعمال کی جزا ہی نہیں دے گا بلکہ پورا انہیں بدلہ دیا جائے گا، اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے اجر میں کئی گنا زیادہ اضافہ کر دے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، پھر جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے تو انہیں پورا دے گا ان کے اجر اور انہیں زیادہ دے گا اپنے فضل سے۔ اللہ کی بندگی سے انکار کرنا کسی نبی کی فطرت میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ بندگی سے انکار تو ابلیس کی صفت ہے، کفار اور مشرکین کا خاصہ ہے۔ وہ غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ کی عبادت سے آر کرتے ہیں، بدکتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی اللہ کی بندگی سے روکتے ہیں اور حق سے گمراہ کرتے ہیں۔ جب سرکشی حد سے بڑھ جاتی ہے تو خدائی کا اعلان بھی کر دیتے ہیں، اللہ کی نظر میں ظالموں میں شمار ہوتے ہیں اور شدید عذاب کے مستحق قرار دیے جاتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور جو کوئی ان میں سے یہ کہے کہ بے شک میں اس کے سوا خدا ہوں تو اسی پر ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے، ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اس سے ایک ملتی جلتی آیت دیکھیں، ان الذین استکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں وہ ذلیل و حقیر ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور اگر وہ عذاب سے بچنا چاہیں، اس سلسلے میں کسی دوست یا مددگار کو تلاش کرنا چاہیں تو وہ کسی کو بھی ضمن میں نہیں پائیں گے۔ اللہ کے تو وہ دشمن ہیں، لہٰذا اللہ سے دوستی اور ہمدردی کی امید بھی وہ نہیں کر سکتے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور جن لوگوں نے آر سمجھا اور تکبر کیا تو انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ نہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔
دو قسم کے لوگوں کا اس آیت میں تقابلی جائزہ ہے۔ جو بندے ایمان لاتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صرف ان کے اعمال کی جزا مکمل ہی نہیں دے گا بلکہ اپنے فضل و کرم سے مزید عطا کرے گا۔ جو بندے غرور اور تکبر میں حق کا انکار کرتے ہیں، جن کا غرور ان کو اللہ کی بندگی سے روکتا ہے، اس کے آگے سجدہ ریز ہونے سے روکتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔